جو ہے چوتھا سنہری اصول یہ ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے. دینا تو ہوتا ہی ہے، لیکن بیوی جھگڑ کے لے تو پھر کیا فائدہ. بیوی بار بار کہہ کے کچھ لے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اس نے لڑائی جھگڑا بنا کے کپڑے بنوا لیے، زیور بنوا لیے، آپ نے ہزاروں بھی خرچ کر دیے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن بغیر کہے، بغیر مانگے، اپنی محبت سے آپ نے معمولی سی چیز بھی بیوی کو تحفہ دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تہادو تہابو، کہ تم ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی. اب اس ہدیے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد فقط مردوں کو ہی ہدیہ دے سکتے ہیں، بلکہ بیوی تو زندگی کی ساتھی ہے، اس کو ہدیہ دینا چاہیے. ہم نے یہ تجربے میں بات دیکھی کہ جب منگنی تک ہوتی ہے اور نکاح کا جو ہے انتظار ہوتا ہے، اس وقت اپنی منگیتر کو اتنے ہدیے بھیجتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر اسے سال بعد ہدیہ دینا بھی یاد نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بیوی کو وقتاً فوقتاً چیزیں لے کے تو دینی ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے آپ خود انیشیٹو لے لیں، اپنی جو ہے ذہن میں سوچیں کہ کون سی چیز اس کی ضرورت ہے، کون سی چیز کو یہ زیادہ پسند کرتی ہے. اگر وہ چیز آپ از خود لے کے آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تہادو تہابو کہ تم ہدیہ دو گے محبت بڑھے گی، معلوم ہوا یہ ایک سنہری اصول ہے. دو لفظوں میں اللہ کے محبوب نے بڑی گہری باتیں سمجھا دی. لہذا اپنی بیوی کو چھوٹی سی چیز کو بے شک ہدیہ دے دو. کہتے ہیں اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ. یہ تو سوچ کو دیکھا جاتا ہے، چیز کو نہیں دیکھا جاتا. آپ کی 5-10 جو ہے رینڈ کی کوئی چیز ہوگی تو اس سے کوئی اس بیوی کو غرض نہیں، غرض تو اس کو اس سے ہے کہ میرے میاں نے مجھے تحفہ اور ہدیہ لا کر دیا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تحفہ کوئی ڈائمنڈ اور بڑا قیمتی ہو تب تحفہ بنتا ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تحفہ بن جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفہ جو ہے دیتے رہنا وقتاً فوقتاً، یہ گھر میں محبت کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے ایک مرتبہ کہیں لے کر جانا تھا جہاں زیورات پہن کے جانا مناسب نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا. چنانچہ بیوی نے بھی کہا کہ ہاں مجھے زیور نہیں پہننے، خامن نے بھی کہا نہیں پہننے. بیوی نے سارے زیور اتار دیے مگر ایک لاکٹ اس نے لے کر پھر گلے میں پہن لیا. کہنے لگی یہ تو میں ضرور پہن کے جاؤں گی. میاں نے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو یاد نہیں، مجھے یاد ہے. اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی یہ وہ لاکٹ ہے جو آپ نے مجھے شادی کی پہلی رات پہنایا تھا، میں کبھی اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی. سارا زیور میں دے سکتی ہوں لیکن اس لاکٹ کو میں سینے سے لگا کے رکھوں گی. اس لاکٹ میں محبت کا پیغام ہے جو پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے دیا تھا. اس سے اندازہ کیجئے کہ بیوی اپنے میاں کے تحفہ کو کتنا عظیم سمجھتی ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ جو محبت منسلک ہوتی ہے وہ چیز کو بڑا قیمتی بنا دیتی ہے. اور بیوی تو محبت کی جو ہے طلبگار ہوتی ہے، اس کو خاوند سے محبت ہی تو چاہیے ہوتی ہے. اس نے کوئی زیورات کو چوسنا تھوڑا ہوتا ہے یا گھر کی چیزوں کو اس نے کوئی جو ہے کہاں لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو تو ہر چیز میں محبت ہی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زلیخا نے اس کو یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف ہی رکھ دیا تھا، گھر کی ہر چیز کو یوسف کہہ کے پکارا کرتی تھی. اسی طرح بیوی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کو خاوند سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کو خاوند کی محبت نظر آتی ہے. لہذا اگر آپ اسے وقتاً فوقتاً کوئی ہدیہ دیں گے تو یہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے. علماء نے لکھا کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی اتنا ثواب نہیں جتنا بیوی کو کوئی چیز لے کر دے اس کا ثواب ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب صدقہ میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ چھوٹا سا تحفہ
صرف بیوی کو ہی پسند نہیں آئے گا بلکہ پروردگار کو بھی پسند آئے گا۔ میرے بندے نے اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے، اپنے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے جن کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا، میرا بندہ چھوٹا سا جو ہے یہ خرچ کر کے آیا ہے، تو سوچئے تو صحیح، ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ پروردگار نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کی سب سے بہترین مستحق انسان کی بیوی ہوتی ہے جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، تو یہ تحفہ دینا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے اور بیوی کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے، اور بیوی جب خوش ہوتی ہے تو پھر خوشیاں تو خود انسان کو ملتی ہیں۔ شاید دینا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ریٹرن انسان کو زیادہ مل جاتا ہے، تو چالاک خاوند اس کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں تاکہ ان کو بیوی کی طرف سے بھی محبتیں ملیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے حکم بھی ہے اور اللہ کے محبوب کا حکم بھی ہے، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو گویا حدیث پر بھی عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، کہ آم بھی مل گئے اور گٹھلیوں کے دام بھی مل گئے، اللہ اور اس کے رسول بھی راضی، اور جب بیوی راضی ہوئی تو اپنا کام بھی بنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سمجھ کے یا نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اس کام کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے، تاکہ گھروں سے نفرتیں نکلیں، گھروں سے جھگڑے نکلیں، شیطانیت گھروں سے نکلے، ہر وقت کی محاذ آرائی گھروں سے نکلے۔ اس گھر کے اندر کیا رحمتیں آئیں گی کہ جس گھر کے اندر ہر روز میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر سے باہر قدم مبارک رکھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 27 لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا علم عطا کر دیا تھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے، میں اپنی امت کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر یہ ہوتی ہے۔ جب آپ ابھی چل رہے تھے مسجد نبوی کی طرف تو راستے میں کیا دیکھا آپ نے کہ آپ نے دیکھا دو صحابہ کسی بات پر آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ جب آپ قریب سے گزرے تو بحث کی آواز آپ کے کان میں آئی تو آپ اس بات کو بھول گئے کہ وہ 27 وہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا بتائی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو شخص کے جھگڑوں نے امت کو لیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا۔ اب سوچئے جب دو بندوں کا بحث مباحثہ اور جھگڑا اتنی بڑی رحمت کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے، تو جس گھر میں روز میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہوں، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوں، تو پھر اس گھر پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو محبت و پیار کا گہوارہ بنائیں۔ یہی دین اسلام کا حسن ہے، وہ دین فطرت ہے۔ جس گھر میں دین اسلام زندہ ہوگا اس گھر کے دلوں کے اندر محبتیں زندہ ہوں گی، اس لیے کہ دین اسلام کا مقصد ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ تو محبتیں تقسیم کرنے والا دین ہے، لہذا میاں بیوی کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا پانچواں اور بہترین اصول یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے۔ زبان سے دو بول بول دینے دوسرے کے دل میں ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں، لہذا کوئی ایسے کام کر لینا یا ایسی بات کر دینا جس سے بیوی سے ساتھ محبت کا اظہار ہو۔ چنانچہ کھانا کھانے کے دوران روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے اپنے خاوند کے منہ میں لقمہ دیا، اور ایسا بھی ہے کہ صحابہ نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کر دیا۔ اب یہ منہ میں لقمہ دینا کھانے کے دوران دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرماتے تھے، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ خاوند لوگ اس بات کو پلے باندھے، اللہ کے محبوب کی کتنی پیاری سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ اللہ کے محبوب نے دور سے دیکھا، فرمایا حمیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حمیرہ لفظ ان کو اس لیے کہا کہ آپ ان کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، حالانکہ نام تو ان کا عائشہ تھا، مگر کبھی کبھی آپ پیار سے حمیرہ کہتے۔ یہاں سے ایک بات اور نکلی کہ بیوی کو ایسے نام سے پکارنا جس کو بیوی بھی پسند کرے،
خامند بھی پسند کرے، یہ سنت ہے، اس لیے کہ یہ کوڈ ہے خامند کی محبت کا۔ جب بیوی کو اس نام سے خامند پکارتا ہے اس کو پیار کا میسج پہنچ جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی نام جس کو دونوں پسند کریں، ایسا نہ ہو کہ خامند کو لفظ بولے اور بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جائے، وہ جو ہے سنت نہیں بلکہ وہ تو ایذا رسانی ہوگی۔ تو کوئی ایسا پیار کا نام کہ جس کو خامند کو بھی اچھا لگے، بیوی بھی اس کو پسند کرے، تو بیوی کا کوئی ایسا کوڈ نام رکھ لینا، یہ بھی سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم جو پانی پی رہی ہو اس پانی میں سے کچھ تھوڑا میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب ذرا سوچئے، کوئی پانی کی کمی تو نہیں تھی، اور پانی بھی آ سکتا تھا، مگر محبت تو کچھ اور چیز ہے۔ اللہ کے محبوب سکھانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ گھر میں بیویوں سے یوں محبت و پیار کے ساتھ رہا جاتا ہے، چنانچہ فرمایا تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ ارے عام طور پر دستور تو یہ ہے کہ بزرگوں کا پانی، بڑوں کا پانی بچا ہوا برکت کے لیے پیتے ہیں، مگر یہاں عجیب معاملہ دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کو فرماتے ہیں میرے لیے پانی بچا دینا، حالانکہ برکتیں تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک میں تھیں، رحمت للعالمین آپ تھے، خامد آپ تھے، مرشد آپ تھے، سب برکتیں آپ نے تھیں، مگر محبت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کچھ میرے لیے پانی بچا دینا، چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام قریب تشریف لے آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں وہ پیالہ لے لیا، آپ چاہتے تھے کہ وہ پانی پئیں، مگر نبی علیہ السلام رک گئے۔ فرمایا حمیرہ تم مجھے بتا سکتی ہو تم نے کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کے کنارے کی نشاندہی کی، اے اللہ کے محبوب میں نے یہاں لب لگا کے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے پیالے کے رخ کو پھیرا، این اسی جگہ اپنے لب مبارک لگائے اور پانی کو نوش کیا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی۔ افسوس کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، آج ہم شریعت و سنت کے مطابق ظاہر تو بنا لیتے ہیں، مگر گھر کے اندر جا کے اتنا آگ بگولا بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی بیچاری سہمی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو دین داری سمجھتے ہیں۔ ہم باہر بڑے واعظ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے فلاح ہوتے ہیں، مگر گھر میں بیوی خون کے آنسو بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ یہ دینداری بھلا کس کام کی کہ زندگی کے ساتھی تک دین نہ پہنچا سکے۔ اس لیے کئی لوگوں کو دیکھا کہ باہر جتنے وہ دیندار ہوتے ہیں گھر میں ان کی بیوی اتنی بددین بن رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی شخصیت کے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ فقط ان کے پاس قال ہوتا ہے، حال نہیں ہوتا، باتیں دین کی بڑی کرتے ہیں مگر گھر میں دین پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے پھر بیویاں ایسے بندوں کی اولادوں کو دین ہرگز نہیں پڑھاتی، دین سے متنفر کر دیتی ہیں۔ جب وہ خود نفرت کرتی ہیں ایسے بندے سے جس کے پاس دین کی باتیں تو بہت ہیں مگر اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ دینا اور بیوی کو بے عزت کر دینا، عزت نفس کو مجروح کر دینا جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر گھر میں ہم اس طرح رہیں گے تو پھر گھر میں دین نہیں آئے گا، باہر ساری دنیا میں دین پھیلا پائیں گے مگر گھر میں دین داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خامدوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ان مبارک سنتوں کو پلے باندھیں۔ اللہ کے محبوب گھر کے اندر اتنا محبت و پیار سے رہتے تھے، نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کے اندر دین اتنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، یعنی آدھا دین صحابہ نے سمجھا جو باہر کی زندگی سے متعلق تھا، جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہے وہ تو میری بیویوں نے سیکھا اور انہوں نے امت تک پہنچایا۔ تو جب انسان بیوی کو ایسا پیار دیتا ہے تو یوں سمجھے کہ بیوی پھر آدھا دین بن جاتی ہے۔